قسوة من بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری عظمت شان حضرت بجر چو حق سزاوار در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ. ٹائٹو بزرگو تم پتہ سن سائن طرف بے شمار بے انتہا درود و سلامن ہند ڈال در دربار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت سنچ فضل تے احسان یم رب ذوالجلالن اس وینکنس یت پنس عظیم تو بابرکت گرس اندر جمع گسنک سمنک توفیق رتا. رب ذوالجلال تین سون بہن قبول سون ونن دپن بوزن قبول اور یہ کیسا یہ تس ون دپنئی ات پر دین اس سارنے عمل کرنک توفیق. ٹائٹو بزرگو آج جز بہ تہ حضراتن برہ کن اخ موضوع ہے پیش خدمت. یعنی یم موضوع ناو سورۃ المعارج خلاص. سورۃ المعارج یس سورہ شریف اخ 29 سپار اندر ات اندر کیا پیغام کیا میسج اللہ رب العزتن سان خطر تھومتن ات پہ کرو انشاءاللہ کہ گفتگو. اللہ رب العزت دین ونت بوزت عمل کرنے توفیق. ٹائٹو بزرگو عزیز ساتھیو یس یہ سورہ شریف سورہ معارج یت ناو یت اندر 34 آیے قریب 44 اور اللہ رب العزت یت من زیادہ تر آخرتک قیامتک اور میدان محشرک عالم برزخک ذکر کرمت. لہذا یت مز اخ لفظ معارج. معارج عربی گرامر کے اعتبار ون یہ جمع معراج. معراج گو واحد امی جمع گئی معارج. تو اگر لفظ معراجس معنی وچھو تو امیک مطلب گو ہیر سیڑھیاں سیڑھی اور معارج گو سیڑھیاں. تو گویا کہ لفظ معارج امیک معنی سیڑھیاں. بعض مفسرین حضراتو امیک معنی کورمت بلندیاں. تو سیدھی کتھا سیڑھیاں ہیر شیون لاگنا تھزرس کو نہیں تھزرس کھسن تو ہیر شیون لاگنا. اور بعض حضراتو امیک معنی کورمت راستے وت. سیدھی کتھا ہیر یل لاگنا تو وہ راستے ہی طے کرتی ہے نا. تو چاہے اس کا معنی بلندیاں ہوں چاہے اس کے معنی سیڑھیاں ہوں چاہے اس کے معنی راستے ہوں خلاصہ کلام یہی ہے کہ اونچائیاں. تو یہ لفظ معارج
معارجُک معنی. دوٚیِم چیٖز چھُ یَتھ سورہ شریٖفَس اندر آمُت بیان کرنہٕ سُہ گوٚو ییٚمہِ سورہ شریٖفُک ناو. یَتھ سورس چھُ اَمہِ لفظہٕ سۭتۍ ناو تہِ آمُت تھاونہٕ. اللہ پاکُن چھُ یہِ دستوٗر کہ یَتھ سورس منٛز کانٛہہ واقعہ مشہوٗر واقعہ چھُ آسان یا کانٛہہ لفظ چھُ آسان کانٛہہ خاص لفظ چھُ آسان تہٕ تَتھ سورہ شریٖفس چھُ تَمہِ لفظہٕ سۭتۍ یا تَمہِ واقعہ سۭتۍ ناو یِوان تھاونہٕ. لہذا یَتھ سورہ شریٖفس اندر تہِ چھُ مشہوٗر اکھ لفظ لفظِ معارج. اللہ پاکن تھوو یَتھ سورہ شریٖفس ناوٕے سورۃ المعارج. یِتھ کٔنۍ سورۃ البقرہ چھُ لگ بگ الہٕ پلہٕ 2 سپارن پٮ۪ٹھ مشتمل سورہ شریٖف اور ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سورہ شریٖف چھُ قرآنِ مقدس اندر سورۃ البقرہ. تتھ چھُ ناو بقرہ کیازِ کہِ تتھ منٛز چھُ اکھ واقعہ آمُت. واقعہ آیہِ واریاہ تتھ منٛز لیکن یہِ چھُ اکھ خاص واقعہ گٲو ہُنٛد واقعہ. لہذا اتھٕے واقعہس پٮ۪ٹھ آو سورہ شریٖفس ناو تہِ تھاونہٕ سورۃ البقرہ وغیرہ. تہٕ یہِ چھُ یتھ سورہ شریٖفس ناو تھاونٕچ وجہ سورۃ المعارج. اور یہِ چھُ سُہ سورہ شریٖف یُس مکۃ المکرمہس منٛز نٲزِل گوٚو. ابتدٲئی زمانہ مبارکُک سورہ شریٖف چھُ اور ابتدٲئی دور اوس مکۃ المکرمہُکُے دور. نبوتُک دور ییٚلہِ شروٗع گوٚو سُہ کتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو شروٗع مکۃ المکرمہ پٮ۪ٹھٕے. لہذا یِم سورہ شریٖف مکۃ المکرمہس منٛز یا ابتدٲئی دورس منٛز نٲزِل گٔے تِمن سورہ شریٖفن چھُ یِوان وننہٕ ابتدائی دور کی صورت ہے یعنی مکۃ المکرمہ کی صورت ہے. ویسے چھُ مفسرین کرامو یہ اصوٗل بیان کوٚرمُت یِم سورہ شریٖف ہجرت گۄڈٕ نازل گئی چاہے وہ کہیں پر بھی نازل ہوئی ہوں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اور یم سورہ شریف ہجرت پت نازل گئی چاہے وہ کہیں پر بھی نازل ہوئی ہوں ان سورہ شریفوں کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے. تو اگر یہ آسہِ زانُن کہ مکی سور کِتھ پٲٹھۍ کر چھِ یِوان وننہٕ کتھ سورس چھِ یِوان وننہٕ اور مدنی سور کتھ چھِ یِوان وننہٕ تہٕ تیٚلہِ گژھِ امِچ تاریٖخ یی پرنہٕ کہ یہ سور چھا ہجرت گۄڈٕ گوٚمُت نازل کِنہٕ ہجرت پتہٕ. تو یتھ سورس آو وننہٕ یہِ چھُ مکی سور امیُک مطلب چھُ یہِ سور کر چھُ گوٚمُت نازل ہجرت گۄڈے ہجرت برونٛٹھ. یم گئی 3 چیز یتھ صورت کس مناسبتس سۭتۍ. ژوٗرِم چیٖز سُہ گوٚو یہِ کہ یتھ سورہ شریٖفس منٛز ییٚمہِ چیٖزُک گۄڈٕنیتھ ذکر چھُ آمُت کرنہٕ سُہ چھُ قیامتُک ذکر آمُت کرنہٕ. اور شیٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ چیٖزُک ذکر آو کرنہٕ یتھ سورہ شریٖفس منٛز سُہ گوٚو قیامت کِس تتھ خطرناک دۄہس منٛز یِم عذاب یۄس ہولنٲکی پیش یی سُہ تمہِ ہولنٲکی ہُنٛد تہٕ تِمن عذاباتن ہُنٛد ذکر چھُ آمُت کرنہٕ. اور شیٚیِم چیٖز یہِ چھُس بہٕ خُلاصہٕ کے طور پٲٹھۍ کران پیش تفصیٖل تہِ کرٕ بہٕ تھوڑا بیان انشاء اللہ. شیٚیِم چیٖز چھُ سورۃ المعارجس منٛز یہِ بیان کرنہٕ کہ اللہ پاک ییٚمہِ ساتہٕ قیامتٕکۍ دۄہ سوٗر پھوٗکہِ سوٗر تہٕ مردٕ گژھن زندٕ قبرن منٛز نیرن نیبر تو مردوں کا قبروں سے نکلنے کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیسے نکلیں گے وہ کیا منظر ہوگا. سُہ کیا منظر آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ مردٕ نیرن قبرن منٛز نیبر تمہِ حالتٕچ منظر کشی چھِ آمٕژ کرنہٕ کینٛژن آیہِ کریٖمن منٛز. یہِ چھُ 6مِس نمبرس پٮ۪ٹھ. اور 7م چیٖز چھُ آمُت بیان کرنہٕ ٹاٹھیو بُزرگو کہ انسان سٕنٛز حقیٖقی فطرت کیاہ چھِ. انسان سٕنٛز حقیٖقی فطرت کیاہ چھِ تو انسان سٕنٛز فطرت چھِ آمٕژ بیان کرنہٕ. اور 8م چیٖز چھُ آمٕژ بیان کرنہٕ سُہ گوٚو کہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن نیک تہٕ ٹاٹھٮ۪ن بندن ہٕنٛدۍ صفات کیاہ چھِ. یہ انسان یہ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہ بند
امس کیا پز کرن کہ یوت یہ اللہ تعالیٰ نزدیک واریاہ زیادہ ٹوٹ بند بن یہ قریب روزن وول بن محبوب بند بن تم خطر کمن صفاتن پہ امس عمل کرن کم صفات امس پانس اندر ان تم سی گھِ خدا نزدیک ٹوٹ یت ونان عباد الرحمان کی صفات. تو خلاصہ کے طور پر کر میں یم سورہ شریف تہ برہ پیش اخ خلاص کہ یت سورہ شریف من کم چیز آمت بیان کرنا. مثلا گۄڈنیُکُے لفظ یُس چھُ سأل سائل بعذاب واقع اخ پرسن وول چھُ پرسن تت عذابس متعلق یت عذابس متعلق نازل گژھنس من کُنہِ قسمُک کانٛہہ شکٕے چھُنہٕ یعنی سُہ عذاب چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ نازل گژھن وول اخ پرسن وول چھُ تتھٕے عذابس متعلق پرسان. سوال چھُ یہ کُس چھُ پرسن وول؟ واریاہ تفسیر چھےٚ کٔرمٕژ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون یہ اوس نظر بن حارث اخ کافر اور یہ کافر یم قسمک سوال کرن کیا بلکہ اکثر کافر یمی قسمک سوال کرن. سوال چھو کیا یہ سا معلوم کرنے خطر سوال کرن کہ کیا مقصد ہو سک سوال یل انسان کا انسان کرن تمس کا مقصد آسان تھا یا تم تمس ام چیز معلومات آسان کی سہ معلومات یسان کرن بہ کرہا معلوم کہ ات یہ حقیقت کیا امچ بیاا گو نا معلوم چھس لیکن یہ ٹھٹ کران مذاق کران استہزاء کران یعنی ہلکے میں لینا. تو یہ مسئلہ سوال کرنا یہ ہلکے میں لیتا تھا اس کو یقین نہیں تھا قیامت کے واقع ہونے پر اس لیے اس پرسن کہ یتھے اللہ تعالیٰ سن ٹوٹ نبی دپان کہ قیامت آئے گی اور اس وقت یہ پیش آئے گا تو تم وقت کافر ازراہ مذاق سوال کر کہ کب آ رہا ہے وہ جلدی کیوں نہیں آ رہا ہے جلدی کیا شنیون ے گو یوتا کال ون عذاب عذاب قیامت قیامت اس وچھن ویستا کوئی نہیں نازل کیا گھن سہ قیامت نازل کیا گھن سہ عذاب. اس قسم کا مذاق نعوذ باللہ اللہ کے کلام کے ساتھ کرتے تھے وہ. سأل سائل بعذاب واقع ایک پوچھنے والے نے پوچھا یقینی طور پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں. بعض مفسرین فرمو کہ یہ تحت عذابس متعلق سوال یہ دنیاوی عذاب اور اکثر مفسرین فرمو نا امس مراد قیامت قیامت کی ہولناک گھڑی وہ مراد. تو اگر دنیاوی عذاب لے لیں گے تو پھر یہ آ چکا ہے بدر میں انہیں سوال کرنے والوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز کتنی خطرناک ہوتی ہے اللہ کی لاٹھی میں وزن کتنا ہوتا ہے اور وہ جب برستی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے وہ بدر میں پتہ چل گیا غزوہ بدر اس کو. اور اگر قیامت نے مراد تو وہ بھی دور نہیں ہے وہ بھی آنے والی ہے قیامت نواجی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب للکافرین لیس لہ دافع جس عذاب کے بارے میں کافروں تم پوچھتے ہو انتظار کرو وہ جب آئے گا تو پھر کافروں کو اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا پھر کافروں کو اس عذاب سے کافروں سے اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا. للکافرین لیس لہ دافع جب وہ آ جاتا ہے تو پھر سب کہتے ہیں کہ اب میں بچ جاؤں مگر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. لہذا جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے پناہ ہی مانگا کرتے ہیں کیونکہ انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے مقابلہ کر سکے. لیکن جس کو یقین نہیں ہوتا ہے نا آخرت پر اللہ کے قہر پر
تو وہی اس قسم کے سوال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ کافروں پر آنے والا ہے. سوال ہے کس کی طرف سے آئے گا؟ تو جواب دیا اللہ نے من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے نازل ہوگا وہ عذاب جو معارج والا ہے، جو بلندیوں والا اللہ ہے، جو درجات والا اللہ ہے، جو طاقت والا اللہ ہے. طاقت والے اللہ کی طرف سے خطرناک عذاب قیامت کی صورت میں نازل ہو جائے گا. کسی عام انسان نے یہ نازل نہیں کرنا ہے. تو گویا کہ جواب دیا کہ تھوڑا سا عقل سے کام لو. کس چیز کے بارے میں تم سوال کرتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی معمولی چیز ہے جس کے بارے میں تمہیں جلدی ہے، یا کوئی فائدے کی چیز ہے کہ جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے بندو عقل سے کام لو. کس چیز کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو؟ من اللہ ذی المعارج. معارج کیا ہے؟ آگے جواب دیا وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے خود ہی تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. معارج وہ راستے ہیں جن راستوں کو طے کر کے اللہ کے ملائکہ اور روح القدس اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، زمین سے جاتے ہیں اللہ کے بندوں کا پیغام لے کر اللہ کے پاس، اور آسمان سے اللہ کے پاس سے لاتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے احکام، فیصلے. تو وہ معارج جہاں پر فرشتوں کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے، جہاں پر فرشتے اپنی بندوں کے اعمال اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور بندوں کے لیے فیصلے اللہ سے لے آتے ہیں بندوں کے لیے، وہ جگہ ہے معارج جہاں پر اللہ ہے. درجوں والا اللہ. تو اللہ پاک نے زمین کے بھی درجے بنائے ہیں نا. 7 زمینیں ہیں قرآن کہتا ہے، اور 7 آسمان ہیں، یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے. تو ان 7 آسمانوں کے اوپر جو درجہ ہے وہ ہے عرش. تو عرش پر فرشتے، اللہ کے فرشتے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اور بندوں کے اعمال لے جاتے ہیں اور وہاں سے بندوں کے لیے فیصلے لاتے. اس سے پتہ چلتا ہے زمین سے اللہ کے بندوں کے جیسے اعمال جائیں گے اللہ کے بندوں کے لیے، آسمان سے ویسے ہی فیصلے آئیں گے. اگر رت اعمال گسن تو رت فیصلے وسن، اگر غلط اعمال گسن تو اللہ پاک بچائے. تو اللہ پاک نے فرماؤ کہ بلندی وہ جگہ ہے جہاں سے فرشتے چڑھتے ہیں اور وہاں ملتے ہیں، اور وہ قیامت کا ایک ایسا دن ہے جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. تو قیامتک اخ دو کسن ورین ہوں 5 ساسن ورین، 50,000 سال. اللہ اکبر. مفسرین فرماون قیامتک یوتا بوڑ دو اور یتت آفتاب بالکل کالس پہ آئے تالہ پہ. ماجد پاکس کرو تعاون انشاءاللہ ضرور. اور زمین ترامو تو انسان کی حالت ہے. توشرا لکھت حدیث پاک ہر انسان ہے دپان ہائی بمودس میان خاطر گژھِ نا کانٛہہ فٲصلہٕ چاہے جہنمو گژھن چاہے جنتو گژھن کیسا گژھن مگر ییٚمہِ قہر منٛز گوٚژھُس بہٕ نیرُن. سُہ کیازِ وَنہِ؟ تبھی بولے گا نا جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سر کے اوپر ہوگا، سُہ وَنہِ تیٚلی. یہ وجہ اصلی. تو مفسرین فرماون ایمان والن ہند خطر رب سندن ٹاٹھن ہند خطر آئس نو سہ دو 5,000 ورین ہند کوتا آئس حدیث پاکس اندر کہ جتنا ٹائم ایک فرض نماز پڑھنے میں لگتا ہے ایمان والے کو لگے گا کہ اتنا ہی وقت گزرا ہے قیامت. اتنا آسانی سے اتنا خطرناک وقت ایمان والے بندے سے گزرے گا پتہ نہیں چلے گا.
اور جو نافرمان ہوگا، جس نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوگا، ناراض کیا ہوگا، اس کو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر لگے گا، جس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت میں کیا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ یہ بتا دیا اس کافر کو، ان انکار کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جن کو آخرت کے اور قیامت کے وقت پر یقین نہیں ہے، کہا کہ سوال کرتے ہو اور جلدی چاہیے، یہ ہونے والا ہے، پہلے تم معلوم کر لیتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ کیا کھیر بٹ جائے گی وہاں؟ کیا مٹھائی بٹنے والی ہے وہاں؟ کیا تو مرے گا اور تیرے لیے فوراً جنت کا فیصلہ ہے؟ تیرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے جس کے بارے میں تو کہہ رہا کہ کب آئے گا کب آئے گا؟ لے، جب آئے گا تو اس وقت یہ ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ اب سوال کر لے کہ کتنا جلدی تجھے قیامت کا وقت چاہیے، اب کا سوال کر لے۔ تو یہاں تک تو ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے یہ سوال کیا۔ اس کے بعد جو مضمون نیا شروع ہو رہا ہے وہ ہے کہ اللہ پاک اب تسلی دے رہے ہیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ میں نے ٹاٹ مگس پریشان، مگس غمگین، امن کافرن ہندن امن کتن پہ، امن کافرن ہندن پام دنس پہ، امن کافرن ہندن ستاونس پہ، غمگین تو پریشان کرنس پہ، مگس پریشان، تیرے ساتھ میں ہوں، سہ صبرس کام، فصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے، اور صبر کیا؟ خوبصورت صبر۔ خوبصورت صبر کچھ آسن مفسرین فرماون صبر جمیل گو سو صبر یت مزن شکوہ شکایت تی آس کہین اور ظاہری جسمس پر گسن شکوہ شکایتک آثار تین کہین۔ فرمو کہ اگر انسانس ناگوار حالات ین پریشانی ین زبان سے بھی شکایت کا اظہار نہ کرے اور اس کے جسم پر اس کے چہرے پر یہ نہ محسوس ہو کہ یہ پریشان ہے، یہ شکایت والا بندہ ہے، اس کو کوئی شکایت ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ سے راضی رہے، پریشانی کے موقع پر بھی اللہ سے راضی رہے، یہ فرمایا یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعہ کو کریں گے اس کے وضاحت۔ اللہ پاک دین ورنہ بوزنو کر عمل کرنے توفیق، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔